بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی عالیہ کے نام، جس نے شوہر کی خیانت پکڑنے کے لیے جال بچھایا، مگر اس کے انتہا پر اسے انسانیت کا ایک عظیم مسیحا مل گیا۔ رحمت، یہ تیسری رات ہے کہ جب تم گھر لوٹے ہو تو تمہارے وجود سے یہ اجنبی مہک آ رہی ہے۔ عالیہ نے شوہر کی قمیض کا کالر مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی وحشت تھی جو یقین کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ رحمت نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی گرفت مضبوط تھی۔ عالیہ، تم پھر وہم کر رہی ہو۔ میں نے کہا نا کہ دفتر میں کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ سارا دن میٹنگز ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ خوشبو شاید کسی کلائنٹ کی ہو جو میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ رحمت کی آواز میں تھکن تھی، مگر نظروں میں ایک عجیب سی چوری تھی، جسے عالیہ جیسا ان پڑھ ذہن بھی پڑھ سکتا تھا۔ کون سا کلائنٹ رحمت؟ وہ کلائنٹ جو رات کے 2 بجے تمہارے گریبان میں اپنے خوشبو چھوڑ جاتا ہے؟ مجھے ان پڑھ سمجھ کر بہلانا مت۔ یہ لیڈیز پرفیوم ہے، بہت مہنگا اور بہت تیز۔ یہ کسی دفتر کی کرسی کی خوشبو نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، کہاں تھے تم؟ رحمت نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کیا۔ مجھے سونے دو عالیہ، صبح آفس جانا ہے۔ تمہارے ان شکوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور عالیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کمرے کی فضا میں ابھی تک وہ اجنبی اور چبھتی ہوئی خوشبو رچی ہوئی تھی جو اس کے بسے بسائے گھر کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ یہ شک، یہ تکلیف اور یہ راتوں کا جاگنا میری قسمت میں ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور غربت ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور ماں نے سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالا۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے پڑھائی کی قربانی مجھے ہی دینی پڑی تاکہ چھوٹے بھائی اسکول جا سکیں۔ میں ان پڑھ رہ گئی، بالکل کوری سلیٹ کی طرح۔ بچپن میں ہی اماں نے میری نسبت میرے خالہ کے بیٹے رحمت سے طے کر دی تھی۔ اس وقت ہم سب بچے تھے اور رحمت کی ماں یعنی میری خالہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ تب رحمت بھی کچھ نہیں تھا۔ لیکن وقت بدلا، رحمت ذہین تھا، پڑھا لکھ گیا اور شہر میں ایک سرکاری افسر لگ گیا۔ جس دن رحمت کا رزلٹ آیا اور اسے نوکری کا لیٹر ملا، اسی شام خالہ ہمارے گھر آئی تھی۔ ان کا انداز بدلا ہوا تھا۔ دیکھو بہن، اب حالات وہ نہیں رہے۔ میرا بیٹا افسر ہے، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا۔ تمہاری عالیہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی۔ میرا بیٹا محفل میں اسے ساتھ لے جاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کرے گا۔ خالہ نے بنا کسی لاگ لپیٹ کے میری ماں کے سامنے اپنی بات رکھ دی تھی۔ میری ماں کا چہرہ فک ہو گیا۔ لیکن ابا، یہ زبان تو برسوں پہلے دی گئی تھی، اب ہم عالیہ کو لے کر کہاں جائیں گے؟ زبان حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے، میں اپنے بیٹے کا مستقبل خراب نہیں کر سکتی۔ خالہ نے فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میرے آنسو میرے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے اپنی جہالت اور ان پڑھ ہونے پر اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس دن آیا۔ لیکن تبھی دروازہ کھلا اور رحمت اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رحمت نے اپنی ماں اور میری روتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں بس تیری بہتری کی بات کر رہی تھی۔ خالہ نے فوراً بات بدلی۔ میں سب سن چکا ہوں اماں۔ رحمت کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ اگر میں افسر بنا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وعدہ خلاف بھی ہو گیا ہوں۔ عالیہ میری منگیتر تھی، ہے اور رہے گی۔ لیکن بیٹا، وہ ان پڑھ ہے۔ خالہ نے آخری کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ تعلیم کاغذ کی ڈگری اماں، تربیت نہیں۔ عالیہ کی تربیت آپ جیسی ہے اور مجھے اس سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتی۔ شادی ہوگی تو عالیہ سے، ورنہ میں کنوارا رہ لوں گا۔ اس دن رحمت نے میرے لیے اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لیا تھا۔ اس کے اس ایک جملے نے میرے دل میں اس کے لیے محبت کا ایسا بیج بویا تھا جو تناور درخت بن چکا تھا۔ شادی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد کے ابتدائی 2 سال خواب کی طرح گزرے۔ رحمت مجھے بہت چاہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے احساس سے کمتری ہوتا کہ میں اس کے قابل نہیں، میں اس کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر میرا ماتھا چوم لیتا۔ عالیہ، تم جس طرح میرا خیال رکھتی ہو، میرے کپڑے استری کرتی ہو، میرے لیے گرم کھانا بناتی ہو، یہ سب ان فائلوں اور کاغذوں سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تم میں کسی قسم کا تکبر نہیں ملتا اور یہی تمہاری سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اس کی باتیں مجھے نہال کر دیتی۔ ہم بہت خوش تھے۔ خالہ کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا کیونکہ میں نے خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ شادی کو 2 سال بیت گئے تھے، لیکن ہمارا آنگن سونا تھا۔ اولاد کی خوشی سے ہم محروم تھے۔ رحمت کو بچوں کا جنون کی حد تک شوق تھا۔
وہ جب بھی دفتر سے آتا گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو روک لیتا، انہیں ٹافیاں دیتا، گود میں اٹھا لیتا۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک دوسرے بچوں کے لیے تھی وہ میرے اندر ایک خالی پن پیدا کر دیتی تھی۔ ہم نے بہت علاج کروایا، پیروں فقیروں کے چکر بھی لگائے اور بڑے ڈاکٹروں کی بھی۔ ایک دن ہم ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آ رہے تھے، رپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھی۔ دیکھیں مسز رحمت، رپورٹ واضح ہے، کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ امید بہت کم ہے، ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے تھے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، رحمت خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ رحمت، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ رحمت نے زور سے بریک لگائی، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ آج کے بعد یہ بات مت کہنا عالیہ، کبھی مت کہنا۔ لیکن آپ کو بچوں کا شوق ہے، آپ کب تک؟ میں رو پڑی۔ اولاد اللہ کی دین ہے، اگر میرے نصیب میں ہوئی تو تم سے ہی ملے گی، اور اگر نہیں تو مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی ملال نہیں ہے۔ میں نے شادی تم سے کی تھی، بچوں کی مشین سے نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم میرا سکون ہو عالیہ، اور میں اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن دنیا رحمت کی طرح نہیں سوچتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی خالہ نے پھر وہی راگ چھیڑ دیا۔ میں کب تک صبر کروں؟ میرا بھی ارمان ہے کہ پوتے پوتیوں کا منہ دیکھوں۔ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ رحمت، تجھے میری قسم، دوسری شادی کر لے، ہاں کر دے۔ میری نظر میں ایک بہت اچھی لڑکی ہے، رحمت، جو ہمیشہ اپنی ماں کا ادب کرتا تھا۔ اس دن پہلی بار اونچی آواز میں بول پڑا۔ اماں، خدا کے لیے بس کر دیں، اولاد میرے بس میں نہیں اور نہ ہی عالیہ کی بس میں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عالیہ میری بیوی ہے اور میں اسے دکھ دے کر کوئی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور دل ہی دل میں اس شخص کی بلائیں لے رہی تھی جو ہر موڑ پر میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس رات جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رحمت مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن پھر اچانک خالہ کی طبیعت بگڑی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خالہ کی موت نے رحمت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا، گھر میں اداسی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ اسی دوران رحمت کے دفتر سے اس کے تبادلے کا آرڈر آ گیا۔ میرا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا عالیہ، اس نے ایک شام چائے پیتے ہوئے مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ شروع کرتی ہوں، ہم کب جا رہے ہیں؟ میں نے فوراً کہا، اور رحمت خاموش رہا۔ وہ کپ میں چمچ ہلاتا رہا، پھر اس نے نظریں چرا کر کہا، عالیہ، وہاں ابھی سرکاری کوارٹر نہیں ملا، مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ دن یہاں اپنی ماں کے گھر رہنا پڑے گا۔ میں وہاں جا کر انتظام کروں گا، پھر تمہیں بلا لوں گا۔ میرے ماتھے پر شکن آئے۔ رحمت، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کوارٹر نہیں ملا تو کیا ہوا، ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہاں حالات ابھی سیٹ نہیں ہیں، میرا کام بہت زیادہ ہوگا، میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ وہ بہانے بنا رہا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ مجھے ٹائم نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، اور ویسے بھی اماں کے گھر میں اب دل نہیں لگتا، یہ ہمارا گھر ہے، میں یہی رہوں گی یا آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے ضد کی۔ کئی دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ رحمت کا رویہ چڑچڑا ہو گیا تھا، وہ بات بے بات مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اب وہ مجھ سے اکتا گیا ہے، مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ شاید خالہ کی باتیں اب اس کے ذہن میں اثر کر رہی تھیں، یا اولاد نہ ہونے کا غم اسے مجھ سے دور کر رہا تھا۔ آخرکار میری ضد اور آنسوں کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، لیکن وہاں جا کر اگر کوئی تکلیف ہوئی تو مجھ سے شکوہ مت کرنا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم نئے شہر منتقل ہو گئے، یہاں کی فضا اجنبی تھی اور رحمت کا رویہ اس سے بھی زیادہ اجنبی۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ شروع کے چند دن تو میں نے سمجھا کہ نئی پوسٹنگ ہے، کام کا دباؤ ہوگا، سیٹل ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی دیواروں سے باتیں کرتی رہتی، اس کے انتظار میں کھانا گرم کرتی اور ٹھنڈا کرتی، لیکن پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ آج تیسرا دن تھا جب میں نے وہ تبدیلی نوٹ کی تھی۔ رحمت رات کے 12 بجے گھر داخل ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا کوٹ لیا تو اس میں سے وہی مخصوص تیز اور دل موہ لینے والی خوشبو آئی۔ یہ مردانہ پرفیوم نہیں تھا، یہ کسی عورت کا پرفیوم تھا۔
اتنی دیر؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میٹنگ تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیسی میٹنگ تھی رحمت جس میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے اس کی قمیض کو سونگھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے پیچھے کیا۔ عالیہ تم پاگل مت بنو، گاڑی میں نے کسی ایک ساتھی کو لفٹ دی تھی، شاید یہ اس کی خوشبو ہو۔ کون سا ساتھی؟ کوئی عورت؟ میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ ہاں، آفس کی کولیگ تھی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بس اب خوش؟ وہ بستر پر لیٹ گیا اور کروٹ بدل لی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، وہ لیٹ آیا، وہی خوشبو، وہی بہانے، کبھی گاڑی خراب ہونے کا بہانہ، کبھی ٹریفک کا، کبھی کسی دوست کی عیادت کا، لیکن خوشبو نہیں بدلتی تھی۔ وہ ہر رات اس کے کپڑوں میں رچی ہوتی تھی، جیسے وہ کسی کے حصار میں رہ کر آیا ہو۔ میں نے کئی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی، لڑائی کی، روئی، منتیں کی کہ سچ بتا دو، کیا آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں رحمت؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ایک بار میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا دیا، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ سب سے بڑی بات یقین ہوتی ہے عالیہ، اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر یقین کریں تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ تم بلا وجہ اپنی اور میری زندگی عذاب کر رہی ہو۔ یقین اندھا ہوتا ہے رحمت، لیکن میری ناک نہیں، میری آنکھیں نہیں۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ وہ رحمت نہیں رہے جو میری خاطر دنیا سے لڑ گئے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سو گیا۔ اس کی بے رخی میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو میری ذرا سی اداسی پر تڑپ اٹھتا تھا، اب میرے آنسوں پر بھی نہیں پگھلتا تھا۔ پھر ہماری شادی کی سالگرہ کا دن آیا۔ میں نے صبح سے تیاری کی، اس کا پسندیدہ کھانا بنایا، گھر سجایا، نئے کپڑے پہنے۔ میں نے سوچا تھا آج ہم پرانی باتیں کریں گے، شاید وہ پرانا رحمت لوٹ آئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی آئے گا۔ شام ڈھل گئی، رات ہو گئی، گھڑیاں بیت گئیں۔ میں کھانے کی میز پر سر رکھ کر انتظار کرتی رہی۔ وہ بتیاں پگھل کر ختم ہو گئی، کیک پر لگی کریم خشک ہو گئی۔ وہ نہیں آیا۔ رات کے 2 بجے دروازہ کھلا، رحمت اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے قریب آتے ہی پھر وہی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ آج وہ خوشبو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی، جیسے کسی نے اسے گلے لگایا ہو۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، میرا صبر، میرا یقین، میرا مان۔ تمہیں یاد بھی ہے آج کیا دن ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اوہ، وہ رک گیا۔ سوری عالیہ، میں بالکل بھول گیا تھا، کام اتنا زیادہ تھا کہ… کام یا وہ عورت؟ میں چیخ پڑی۔ کون ہے وہ رحمت؟ کس کے پاس جاتے ہو تم؟ کس کی باہوں میں رہ کر آتے ہو کہ یہ خوشبو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ اولاد اللہ کے بس میں ہوتی ہے، کیا اس لیے تم دوسری عورتوں کے پاس جا رہے ہو مجھ سے چھپا کر؟ بزدل ہو تم رحمت۔ خاموش رہا۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، نہ غصہ کیا نہ انکار کیا۔ وہ بس چپ چاپ کھڑا رہا اور پھر کپڑے بدل کر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی یہ خاموشی اس کے گناہ کا اعتراف لگ رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب رونے کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب سچ جاننے کا وقت تھا۔ رحمت صبح صبح تیار ہوا، اپنی سب سے پسندیدہ شرٹ نکالی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو سیٹ کیا اور گنگنانے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی رونق تھی جو میرے لیے نہیں تھی۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں رات بھر روتی رہی ہوں۔ میں جا رہا ہوں، رات کو لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے معمول کے مطابق کہا اور نکل گیا۔ میں سیدھی سامنے والے فلیٹ میں گئی، وہاں ایک خاتون رہتی تھی، بہت تیز ترار۔ میں نے ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ دیکھو عالیہ، انہوں نے میری بات سن کر کہا، آج کل کے مردوں پر کوئی اعتبار نہیں، ضرور تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے۔ یہ خوشبو، یہ لیٹ آنا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ تمہیں اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو تم روتی رہ جاؤ گی۔ میں کیا کروں باجی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ وہ اندر گئی اور ایک چھوٹا سا آلہ لے کر آئی۔ یہ خفیہ کیمرہ اور ٹریکر ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اسے گاڑی میں کہیں چھپا دو، تمہارے موبائل پر سب کچھ لائیو نظر آئے گا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس گلی میں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جو میں نے وہ ڈیوائس پکڑی۔ کیا مجھے اپنے رحمت پر جاسوسی کرنی پڑے گی؟ لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلی رات جب رحمت سو رہا تھا، میں چوری چھپے اس کی گاڑی کی چابی لے کر نیچے گئی۔ پارکنگ میں اندھیرا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ چھوٹا سا کیمرہ ڈیش بورڈ کے نیچے ٹیشو باکس کے پیچھے چھپا دیا، جہاں سے فرنٹ سیٹ اور باہر کا منظر صاف نظر آ سکے۔ میں واپس اوپر آئی تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جرم کر کے آئی ہوں، لیکن یہ جرم مجھے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کرنا تھا۔ اگلی شام رحمت کے جانے کا وقت ہوا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الوداع کہا اور نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کھولا اور ایپ آن کر لی۔ اسکرین پر گاڑی کا اندرونی منظر آ رہا تھا۔ رحمت گاڑی چلا رہا تھا۔ یا اللہ، جو میں سوچ رہی ہوں وہ جھوٹ ہو، بس وہ جھوٹ ہو۔ میں نے دل میں دعا کی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ میرا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ۔ گاڑی نہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرف گئی، نہ کسی پوش علاقے کی طرف، اور نہ ہی کسی پرائیویٹ فلیٹ کی طرف۔ یہ گاڑی شہر کے اس حصے کی طرف مڑ رہی تھی جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ پرانی عمارتیں، تنگ گلیاں۔ یہ شہر کا سب سے بدنام اور پسماندہ علاقہ تھا۔ یہ یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور اسکرین پر وہ تو نیلی بتی ٹمٹما رہی تھی جو میرے شوہر کی گاڑی کی لوکیشن بتا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ شک کا ناگ جو اب تک صرف پھن پھیلائے بیٹھا تھا، اب مجھے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ میں گھر کی 4 دیواری میں قید رہ کر صرف موبائل کی اسکرین گھڑنے پر اکتفا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ آخر وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گلی کے نکڑ پر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی۔ اس طرف چلو بھائی۔ میں نے اسے اپنے موبائل پر وہ لوکیشن دکھائی جہاں رحمت کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ رکشے والے نے ایک نظر لوکیشن کو دیکھا اور پھر حیرت سے میری طرف مڑا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ باجی، یہ آپ کس جگہ کا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو پرانا شہر ہے اور وہاں کا ماحول شریفوں کے جانے والا نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ رکشے والے کی آواز میں ایک ایسا انتباہ تھا جس نے میرے خوف میں اضافہ کر دیا۔ تمہیں کرایہ ملے گا، تم بحث مت کرو، بس جلدی چلو، میں نے سخت لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے میں کانپ رہی تھی۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور شہر کے روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا تاریک گلیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے دماغ میں رحمت کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ رحمت جو میرے لیے سب سے لڑ گیا تھا، وہ رحمت جو میرا مان تھا، کیا وہ واقعی اتنا گر سکتا ہے کہ ایسے بدنام علاقے میں کسی عورت کے لیے آئے؟ رکشہ ایک تنگ اور ٹوٹی ہوئی سڑک پر ہچکولے کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھی اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دن میں بھی اکیلی عورت کا آنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور میں رات کے اس پہر یہاں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے آئی تھی۔ یہاں روک دو، میں نے رکشے والے کو روکا۔ رحمت کی گاڑی ایک پرانی اور خستہ حال حویلی نما عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ عمارت کی دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور گیٹ پر زنگ کی موٹی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باجی، میں یہیں رکتا ہوں، آپ جلدی سے واپس آ جائیں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رکشے والے نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم یہیں رہنا، میں ابھی آئی۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپا اور گاڑی کی اوٹ میں چھپتی ہوئی اس عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ میرے پیروں میں جیسے سیسا بھر گیا ہو۔ ہر قدم پر میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ عالیہ، جو تم دیکھنے جا رہی ہو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ لیکن سچ جاننے کی تڑپ خوف پر حاوی تھی۔ میں نے آہستگی سے گیٹ کو دھکیلا۔ وہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے ایک وسیع و عریض صحن تھا جس میں جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ صحن کے دوسرے کونے پر برآمدے میں کچھ روشنیاں تھیں اور وہاں کچھ سائے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر سائے میں چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سیلن کی بو تھی، لیکن جیسے جیسے میں برآمدے کے قریب پہنچی میری سانسیں تھم گئی۔ وہی خوشبو، ہاں یہ وہی لیڈیز پرفیوم کی تیز اور میٹھی خوشبو تھی جو پچھلے کئی دنوں سے رحمت کے کپڑوں سے آتی تھی۔ وہ خوشبو اس ویران حویلی کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک 100% درست تھا۔ یہاں کوئی عورت رہتی ہے جو یہ پرفیوم استعمال کرتی ہے اور جس کے لیے میرا شوہر مجھے اور میرے گھر کو نظر انداز کر رہا ہے۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے بھی اختیار سے اس کی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ رحمت وہاں موجود تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت پشت کر کے کھڑی تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جوان عورت ہے۔
وہ رحمت کے بہت قریب کھڑی تھی اور رحمت سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فاصلہ کچھ زیادہ تھا، اس لیے آواز صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن الفاظ کے ٹکڑے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ آپ ہی ہمارا واحد سہارا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے۔ اس عورت کی آواز آئی، وہ رو رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ رحمت نے نرم لہجے میں جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس عورت کے سر پر رکھا۔ میرے اندر آگ لگ گئی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو کبھی میرے سر پر پیار سے رکھا جاتا تھا، آج یہ ہاتھ کسی غیر عورت کو تسلی دے رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کیا یہی تھی وہ مجبوری جس کی وجہ سے وہ گھر لیٹ آتا تھا؟ عورت نے ایک تھیلا رحمت کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، پلیز منع مت کیجیے گا۔ رحمت نے وہ تھیلا پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ بس چھوٹی سی چیز ہے، آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے پیسے بچا کر اس عورت پر لٹا رہا تھا اور بدلے میں تحفے وصول کر رہا تھا۔ مجھے لگا مجھے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی جاؤں گی اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی کہ یہ کیا تماشا ہے۔ میں اپنے قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک اور دروازہ کھلا اور وہاں سے 2 اور عورتیں باہر نکل آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ سامان تھا۔ انہوں نے آتے ہی رحمت کو گھیر لیا۔ بھائی صاحب، آپ آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ایک عورت بولی۔ رحمت مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم بس آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ یہ لو، یہ تمہاری دوائیاں ہیں۔ اس نے جیب سے کچھ پیکٹ نکال کر اس عورت کو دیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جیسا فرشتہ صفت انسان اس زمانے میں کہاں ملتا ہے، دوسری عورت نے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ میں ستون کے پیچھے جم کر رہ گئی۔ فرشتہ؟ میرا شوہر ان کے لیے فرشتہ تھا اور میرے لیے دھوکے باز۔ یہ کیسی پہیلی تھی؟ اگر یہ صرف ایک عورت کا چکر ہوتا تو میں سمجھ جاتی کہ عشق کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تو کئی عورتیں تھیں۔ کیا رحمت نے یہاں اپنا کوئی الگ حرم بنا رکھا تھا؟ کیا وہ ان سب کا کفیل بنا ہوا تھا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ مرد باہر ایسی عورتوں کے پاس جاتے ہیں جو بد کردار ہوتی ہیں۔ کیا یہ کوئی ایسا ہی اڈا تھا؟ اس خیال نے مجھے جھرجھری دلا دی۔ میرا رحمت اتنا گر سکتا ہے؟ نہیں عالیہ، جذبات میں مت بہو، غور سے دیکھو۔ میرے اندر کی آواز نے مجھے ٹوکا۔ میں نے آنسو پونچھ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ پہلی عورت اب رحمت کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اسے کچھ دکھا رہی تھی۔ رحمت بہت دلچسپی سے وہ چیز دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس عورت کے کپڑوں سے وہی پرفیوم کی تیز لہر اٹھی اور مجھ تک پہنچی۔ یہ اتنی تیز تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ سستی اور عام سی خوشبو تھی جو اکثر بازاروں میں بکتی ہے، لیکن رحمت کے کپڑوں میں بس جانے کے بعد یہ مجھے دنیا کی سب سے زہریلی خوشبو لگتی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سامنے جاؤں گی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ میرا پاؤں ایک خشک ٹہنی پر پڑا اور کڑک کی آواز گونج اٹھی۔ کون ہے وہاں؟ رحمت کی آواز آئی۔ وہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں فوراً ستون کے پیچھے دبک گئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچے گا کہ اس کی بیوی اس کی جاسوسی کر رہی ہے؟ لیکن پھر خیال آیا کہ ڈرنا اسے چاہیے، مجھے نہیں۔ چوری اس نے کی ہے، سینہ زوری بھی وہی کر رہا ہے۔ کوئی نہیں ہوگا بھائی صاحب، بلی کتا ہوگا۔ آپ بیٹھیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ رحمت کچھ دیر میری چھپنے والی جگہ کی طرف گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا یا خوف، میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ پھر وہ آہستہ سے واپس بیٹھ گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے، عالیہ انتظار کر رہی ہوگی، رحمت نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ عالیہ کا نام سن کر میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس سے میرا خیال تو تھا، لیکن صرف نام کی حد تک۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے نا، ابھی تو باجی بھی نہیں آئی، وہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، وہ پہلی والی عورت بولی۔ باجی؟ یہ کون باجی تھی؟ کیا کوئی اور بھی تھی جو ان سب کے نگران تھی؟ اچھا، میں صرف 10 منٹ اور بیٹھوں گا، رحمت نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمارت کے اندر سے ایک بزرگ خاتون ویل چیئر پر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ انہیں دیکھتے ہی رحمت احترام سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ ماں جی، آپ کیوں باہر آئیں؟ میں خود اندر آ جاتا، رحمت نے نرمی سے کہا۔ بیٹا، تمہاری آواز سنی تو رہا نہیں گیا، تو اتنے دنوں بعد آیا ہے، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بزرگ خاتون نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رحمت کا چہرہ تھاما۔ میں وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کون لوگ تھے؟
یہ عورتیں، یہ بوڑھی خاتون، یہ ویران حویلی، یہاں کوئی عیاشی کا سامان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر وہ پرفیوم اور وہ جوان عورت کا ہاتھ پکڑنا اور وہ تحفے، یہ سب کیا تھا؟ کیا رحمت نے ان سے دوسری شادی کر لی تھی؟ کیا یہ اس کی خفیہ فیملی تھی؟ لیکن اگر ایسا تھا تو وہ ان کے ساتھ اتنا مؤدب کیوں تھا، جیسے کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے ہوتا ہے؟ میں کشمکش میں تھی کہ سامنے جاؤں یا ابھی اور انتظار کروں۔ تبھی میری نظر رحمت کے پیچھے پڑی۔ وہاں دیوار پر ایک سائے نے حرکت کی۔ کوئی اور بھی تھا جو چھپ کر رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے رحمت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رحمت کی نظر اس بچی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے ایسی مسکراہٹ آئی جو میں نے سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بھل بیٹھ گیا اور اپنے بازو پھیلا دیے۔ آ جاؤ گڑیا۔ وہ بچی بھاگ کر رحمت کے گلے لگ گئی۔ رحمت نے اسے ہوا میں جھول دیا اور زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ میری بیٹی کے لیے گڑیا لایا ہوں اور یہ چاکلیٹس۔ رحمت نے جیب سے سامان نکالا۔ میری بیٹی؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹے۔ رحمت نے اسے اپنی بیٹی کہا تھا تو کیا میرا شک صحیح تھا؟ کیا واقعی اس نے دوسری شادی کر کے اولاد بھی پیدا کر لی تھی اور میں وہاں گھر میں اولاد کے لیے روتی رہی، تڑپتی رہی؟ آسمان زمین میں گر گیا تھا۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اب مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا تھا۔ وہ بچی اسی کی تھی، اس لیے وہ یہاں آتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا۔ میں ستون کی اوٹ سے باہر نکل آئی۔ رحمت! میں نے پوری طاقت سے چیخ کر اسے پکارا۔ رحمت چونک کر مڑا۔ اس نے مجھے وہاں کھڑے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور آگ دونوں تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ بچی ابھی بھی اس کی گود میں تھی۔ وہاں موجود تمام عورتیں ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ عالیہ، تم یہاں؟ رحمت کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ ہاں، میں یہاں، تمہاری اس جھوٹ کے محل میں، تمہاری اس خفیہ جنت میں۔ میں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ واہ رحمت صاحب، واہ، کیا کمال کا ڈرامہ رچا ہے آپ نے۔ میں گھر میں آپ کی راہ تکتی رہی اور آپ یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عالیہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ رحمت نے بچی کو نیچے اتارا اور میری طرف بڑھا۔ خبردار جو میرے قریب آئے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ مجھے مت چھونا، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ تم نے میری ماں کا خون کیا ہے، تم نے میری محبت کا تماشا بنایا ہے۔ میں رو رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ وہاں موجود عورتیں سہم کر ایک طرف ہو گئیں۔ وہ بزرگ خاتون ویل چیئر پر خاموش بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو عالیہ، خدا کے لیے تماشا مت بناؤ، گھر چلو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ رحمت نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ وہ گھر جو تم نے ویران کر دیا، یا یہ گھر جو تم نے میری پیٹھ پیچھے بسایا ہے؟ بتاؤ مجھے، کون ہے یہ عورت؟ کس کی بچی ہے یہ؟ بتاؤ ان سب کو کہ تم نے مجھ جیسے ان پڑھ عورت کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اس جوان عورت کی طرف انگلی اٹھائی جو سب سے پہلے رحمت کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ میری بیوی نہیں ہے، رحمت نے اونچی آواز پہ کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں چیخی۔ اگر یہ بیوی نہیں ہے تو اس کے کپڑوں کی خوشبو تمہارے وجود میں کیا کر رہی ہے؟ یہ بچی تمہیں باپ کیوں سمجھتی ہے؟ بولو رحمت، آج تمہیں بولنا پڑے گا۔ ماحول میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ رحمت نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ ٹھیک ہے عالیہ، اگر تم آج فیصلہ کرنے آئے ہو تو سن لو۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ سب کون ہے؟ تو پھر دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس نے ویل چیئر پر بیٹھی بزرگ خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری ماں نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بیٹا کہتی ہے۔ اس نے اس جوان عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اپنا محافظ مانتی ہے۔ اور یہ بچی؟ اس نے اس چھوٹی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ میرا خون کی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں باپ سے بڑھ کر ہوں۔ یہ کیا پہیلی بجھا رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ میں ابھی بھی غصے میں تھی۔ رشتہ؟ رحمت تلخی سے مسکرایا۔ رشتہ تو خون کا ہوتا ہے عالیہ، یا نکاح کا، لیکن ایک رشتہ انسانیت کا بھی ہوتا ہے جو تم شاید بھول گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ آؤ میرے ساتھ، آج میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں جو میں نے تم سے چھپایا تھا۔ جس شک نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، آج اس کا علاج کر کے ہی جانا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اس حویلی کے اندر لے جانے لگا۔
میرا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے میں کیسی سچائی تھی جس نے میرے قدموں کو اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ ہم اندرونی برآمدے کی طرف بڑھے جہاں سے مزید رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج کی رات راز کھلنے کی رات تھی۔ آج کی رات فیصلہ ہونے والا تھا کہ رحمت فرشتہ ہے یا شیطان، اور میں کامتے وجود کے ساتھ اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ رحمت نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ میری کلائی دکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اس حویلی نما عمارت کے تاریک برآمدے میں لے آیا۔ باہر کی ہوا سرد تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھٹن اور دوائیوں کی ملی جلی بو نے میرا استقبال کیا۔ یہاں دیکھو عالیہ، رحمت کی آواز میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ گہرا کرب تھا۔ اپنی وہ آنکھیں کھولو جن پر شک کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دیکھو میں کن حسینوں سے ملنے آتا ہوں۔ ہم ایک بڑے حال نما کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ وہاں زمین پر بچھے ہوئے میلے گدوں پر کئی وجود لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ میرا غصہ حیرت اور خوف میں بدل رہا تھا۔ رحمت مجھے ایک بستر کے قریب لے گیا۔ وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی جس کا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ سلمہ بہن، رحمت نے نرمی سے پکارا۔ اس عورت نے چونک کر دیکھا۔ اس کی دوسری آنکھ صحیح تھی لیکن اس میں ویرانی تھی۔ بھائی جان، آپ تو چلے گئے تھے۔ اس عورت نے اٹھنے کی کوشش کی۔ تم لیٹی رہو، میں بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ دوائی کا آرام آیا یا نہیں۔ رحمت نے اسے اشارے سے روکا۔ ہاں بھائی جان، بس جلن کم نہیں ہو رہی۔ اس عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اس کے دوپٹے کا پلو تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کا آدھا چہرہ اور گردن بری طرح جھلسی ہوئی تھی۔ گوشت پگھلا ہوا تھا اور شکل بگڑ چکی تھی۔ یہ کسی تیزاب کا زخم تھا۔ میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل دہل گیا۔ دیکھا تم نے عالیہ؟ رحمت میری طرف مڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ ہے وہ عورت جس کے عشق میں تم نے مجھے مجرم بنا دیا۔ یہ سلمہ ہے۔ اس کے شوہر نے اسے صرف اس لیے تیزاب سے جلا دیا کیونکہ اس نے جہیز کے تانے کا جواب دیا تھا۔ اس کا اپنا سگا بھائی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اسے اپنی عزت خراب ہونے کا ڈر تھا۔ میں اسے یہاں لے آیا۔ میں اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ کیا تمہیں اس جلے ہوئے چہرے میں کوئی رکیب نظر آتی ہے؟ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ مجھے اپنے الفاظ یاد آئے جو میں نے باہر کہے تھے کہ کس کی باہوں میں رہ کر آتے ہو۔ شرمندگی کا پہلا قطرہ میرے ماتھے پر نمودار ہوا۔ چلو آگے، ابھی تماشا ختم نہیں ہوا، رحمت نے تلخی سے کہا اور مجھے آگے دھکیل دیا۔ ہم دوسرے کمرے میں گئے جہاں بوڑھی عورتیں تھیں۔ کھانسی اور کڑھانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک کونے میں ایک ضعیف العمر خاتون بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بہت پرانے۔ رحمت ان کے قریب گیا۔ اماں جی، کھانا کھایا آپ نے؟ وہ بوڑھی خاتون چونکی اور رحمت کو خالی نظروں سے دیکھا۔ پھر ان کے چہرے پر ایک امید جاگی۔ میرا بیٹا وقاص آیا ہے؟ انہوں نے رحمت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس نے کہا تھا وہ شہر جا کر مکان لے گا، پھر مجھے لے جائے گا۔ کیا وہ گاڑی باہر کھڑی ہے؟ رحمت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور جھوٹ بولا، اماں، وقاص کو کام سے چھٹی نہیں ملی۔ اس نے مجھے بھیجا ہے آپ کا حال پوچھنے۔ اس نے کہا ہے آپ اپنا خیال رکھیں، وہ جلد آئے گا۔ بوڑھی خاتون کا چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ دیوار کو تکنے لگی۔ رحمت میری طرف پلٹا۔ دیکھ رہی ہو عالیہ، یہ وہ ماؤں کی جنت ہے جسے ان کے بیٹوں نے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ وقاص 3 سال پہلے انہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں روز یہاں آتا ہوں، وقاص بن کر انہیں تسلی دیتا ہوں، ان کے لیے پھل لاتا ہوں تاکہ ان کی امید نہ ٹوٹے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں اپنی عیاشی کے لیے آتا ہوں؟ میرا سر جھک گیا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرا شک، میری جلن، سب کچھ اس حقیقت کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر رہا تھا۔ میں کس قدر غلط تھی۔ میں نے سوچا تھا وہ کسی ہوٹل میں جاتا ہے، کسی پارک میں رنگ رلیاں مناتا ہے، لیکن یہاں تو ہر طرف دکھ، درد اور آنسو تھے۔ لیکن وہ پرفیوم، میرے ذہن میں ابھی بھی وہ سوال اٹکا ہوا تھا۔ وہ جوان عورت کا میک اپ، وہ سب کیا تھا؟ میں نے نظریں اٹھا کر رحمت کو دیکھا۔ یہاں آؤ۔ رحمت مجھے ہال کے آخری حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں کچھ لڑکیاں سلائی مشینوں پر کام کر رہی تھیں۔ ان میں سے اکثر کے چہروں پر چوٹ کے نشان تھے یا وہ کسی نہ کسی معذوری کا شکار تھے۔ ان میں وہ لڑکی بھی تھی جو باہر رحمت کو تھیلا دے رہی تھی اور جس کے پرفیوم کی خوشبو نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔
وہ لڑکی ہمیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی جان، یہ بھابھی ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بلا کی معصومیت تھی۔ ہاں فریحہ، یہ تمہاری بھابھی عالیہ ہیں، رحمت نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم بھابھی، ہم نے بھائی جان سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، وہ کہتے ہیں آپ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہیں۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، وہی تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ اب میں اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ کے نیچے گہرا زخم تھا جسے اس نے میک اپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فریحہ میک اپ کا سامان بیچتی ہے، رحمت نے میری حیرت بھری نظروں کا جواب دیا۔ یہ گھر گھر جا کر سستا پرفیوم اور کریمیں بیچتی ہے تاکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال سکے۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا اور اسے مارتا تھا۔ یہ اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس اور کوئی ہنر نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ سامان ہول سیل مارکیٹ سے لے کر دیا۔ فریحہ نے اپنا تھیلا اٹھایا۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ نیا سٹاک ہے۔ اس میں کچھ شیشیاں لیک ہو گئی تھیں تو ان کی خوشبو میرے کپڑوں میں بس گئی ہے۔ بھائی جان اکثر میری مدد کرتے ہیں سامان اٹھانے میں، شاید اسی لیے ان کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہوگی۔ میں نے بھائی جان سے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ محنت کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ تو یہ تھی حقیقت۔ وہ خوشبو کسی گناہ کی نہیں تھی، وہ کسی بدکردار عورت کی نہیں تھی، وہ ایک مجبور بہن کی محنت کی خوشبو تھی جو ٹوٹی ہوئی شیشیوں سے نکل کر میرے شوہر کے دامن سے لپٹ گئی تھی، اور میں نے اسے کیا سے کیا سمجھ لیا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے رحمت کو کتنا دکھ دیا تھا۔ میں نے اسے بزدل کہا، دھوکے باز کہا، اور وہ یہاں مسیحا بنا پھر رہا تھا۔ میں نے رحمت کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے فریحہ کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ فریحہ بیٹا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ عالیہ تھوڑی پریشان تھی اس لیے میرے ساتھ چلی آئی۔ فریحہ واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ ہم وہاں سے نکل کر صحن کی طرف آ گئے۔ رات کا سناٹا اب گہرا ہو چکا تھا۔ عالیہ رحمت نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہم اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں یہاں اپنی خفیہ بیٹی سے ملنے آتا ہوں۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی بچی وہاں جو باہر گڑیا لے کر خوش ہو رہی تھی بھاگتی ہوئی آئی اور رحمت کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا مجھے بھوک لگی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ رحمت نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بچی اسے بابا کہہ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس لفظ میں دھوکہ نہیں بلکہ پناہ نظر آ رہی تھی۔ اس بچی کا نام گڑیا ہے۔ رحمت نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ کوڑے کے ڈھیر پر ملی تھی، اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ میں اسے یہاں لے آیا، میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ یہ مجھے بابا کہتی ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی مرد کی شفقت نہیں دیکھی۔ عالیہ، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، شاید اس کی حکمت یہی تھی کہ میں ان یتیموں کا باپ بن سکوں۔ میں اپنا سارا وقت، اپنا سارا پیسہ یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ مجھے اس خالی پن کا احساس نہ ہو جو ہمارے گھر میں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں روتے ہوئے رحمت کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے رحمت، مجھے معاف کر دے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ میں آپ کے رتبے کو نہیں پہچان سکی۔ میں اپنی چھوٹی سی خواہش اور شک میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کے اندر چھپا ہوا یہ عظیم انسان نظر نہیں آیا۔ رحمت نے فوراً جھک کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ عالیہ اٹھو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نہیں رحمت، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ پر کیچڑ اچھالا، میں نے آپ کی نیکی کو گناہ کا نام دیا۔ آپ یہاں درد بانٹ رہے تھے اور میں گھر بیٹھ کر آپ کے لیے بدگمانیاں پال رہی تھی۔ آپ دوسری عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، آپ تو دکھیاری ماؤں اور بہنوں کے پاس آتے تھے۔ میرا گلا رند گیا، ہچکیوں نے میرے الفاظ روک دیے۔ رحمت نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، وہی سینہ جس پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مکے برسائے تھے۔ اب وہاں سے وہی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ خوشبو مجھے زہر نہیں لگ رہی تھی بلکہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ بس کرو پگلی، رحمت نے میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ انسان کمزور ہے، شک میں پڑ جاتا ہے۔ مجھے بھی تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ شاید تم منع کرو گی یا شاید تمہیں برا لگے گا کہ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ یہاں خرچ کر دیتا ہوں۔ میں اب کبھی منع نہیں کروں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی اس نیکی میں آپ کی شریک بنوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ صحن کے دوسرے کونے سے شور اٹھا۔ کئی بچے اور عورتیں رحمت کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ رحمت بھائی ابھی گئے نہیں ہیں۔ چلو عالیہ، رحمت نے اپنے آنسو پونچھے مسکرایا، آج تم بھی دیکھ لو کہ تمہارا شوہر رات گئے یہاں کیا کرتا ہے۔
آج تم بھی ان کے چہروں کی خوشی دیکھ لو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف بڑھا جہاں سب جمع تھے۔ میرا دل اب ہلکا ہو چکا تھا، لیکن ندامت کا بوجھ ابھی بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے اس شک کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ کفارہ صرف آنسوں سے ادا نہیں ہوگا۔ رحمت ان بچوں اور خواتین کے درمیان ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی بہت پرانا اور قریبی رشتہ دار ہو۔ میں ایک طرف کھڑی آنکھوں میں آنسو لے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر تھا جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون کے پاس گیا جو ویل چیئر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ رحمت نے جھک کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اماں جی یہ لیں، آپ کی پسندیدہ شال لایا ہوں۔ سردی بڑھ گئی ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ رحمت نے گرم شال ان کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ بزرگ خاتون رحمت کے سر پر پیار دینے لگی اور ان کے منہ سے دعاؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جگ جگ جیو میرے بچے، اللہ تجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تو ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ ان کی آواز میں ممتا کا وہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جو شاید ان کے اپنے سگے بیٹوں کے دلوں میں خشک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رحمت آگے بڑھا۔ وہاں کچھ خواتین بیٹھی تھیں جو تشدد کا شکار تھیں اور اپنے گھروں سے بے دخل کی گئی تھیں۔ رحمت ان کے پاس گیا اور کسی سگے بھائی کی طرح روشن کے تھیلے تقسیم کرنے لگا۔ وہ ہر ایک سے ان کی خیریت پوچھ رہا تھا، ان کے مسائل سن رہا تھا اور انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی احسان تھا اور نہ کوئی غرور، بس اپنائیت تھی۔ پھر وہ بچوں کی طرف مڑا۔ 3 چھوٹے بچے جو شاید یتیم تھے رحمت کو دیکھتے ہی دوڑ پڑے۔ رحمت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور جیب سے کھلونے نکال کر ان کے ہاتھوں میں دیے۔ یہ لو شیرو، یہ تمہاری گاڑی اور یہ تمہارے لیے گڑیا۔ رحمت بچوں کو کھلونے، کپڑے اور جوتے دے رہا تھا اور بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ تب مجھے اچانک سمجھ آیا کہ وہ پرفیوم کہاں سے آتا تھا۔ وہ عورتیں جو مارکیٹ میں تیزاب گردی اور غیرت کے نام پر برباد کی گئی تھیں، وہ فریحہ جو پرفیوم بیچ کر گزارا کرتی تھی، وہی سستے خوشبو استعمال کرتی تھیں۔ جب وہ امداد لیتے وقت یا شکر گزاری میں میرے شوہر کے قریب آتی تھیں، یا جب وہ بزرگ مائیں میرے شوہر کو دعائیں دیتے ہوئے اسے چھوتی تھیں، تو وہی خوشبو رحمت کے کپڑوں میں بس جاتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، ندامت کے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کتنا غلط سمجھا۔ میں نے سوچا وہ عیاش ہے، بے وفا ہے، حالانکہ وہ تو اتنا اچھا کام کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ مخلص تھا، وہ پڑھا لکھا افسر تھا، لیکن اس نے ہمیشہ میری قدر کی۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا نکلا کہ میں اس کے ذرا سا لیٹ آنے پر اور اس کے پاس سے پرفیوم کی خوشبو آنے پر اس پر شک کرنے لگی۔ میں نے اس کی نیکی کو گناہ سمجھ لیا۔ میں قدم گھسیٹتی ہوئی ہال کی دیوار کے پاس گئی۔ وہاں ایک پرانی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، یہ مرکز گمنام عطیہ دہندگان کے تعاون سے چل رہا ہے، اور نیچے بہت چھوٹے الفاظ میں لکھا تھا، ایک عام انسان جو ہیرو کہلانا نہیں چاہتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہ رہی۔ وہ شوہر جو ایک فرشتے کی شکل میں تھا، میں اس پر اتنا بڑا شک کرنے لگی۔ اس نے کبھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا تھا، نہ کبھی اپنے کام کا ڈھنڈورا پیٹا تھا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ یقین محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھ پر یقین کیوں کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس پر اندھا یقین کروں تاکہ ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ہم رات گئے گھر لوٹے۔ راستے بھر ہم دونوں خاموش رہے، لیکن یہ خاموشی بہت پرسکون تھی۔ جب میرا شوہر گھر لوٹا تو مجھے اس پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی شرم محسوس ہو رہی تھی، بلکہ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس شوہر کی بیوی ہوں جو اپنی بیوی کی ذمہ داری ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی لاوارث ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا سہارا بنا ہوا ہے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق رحمت تیار ہونے لگا۔ اس نے اپنی وہی شرٹ پہنی اور جانے کے لیے چابیاں اٹھائیں۔ میں بھی جلدی سے تیار ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، کہاں؟ وہیں جہاں آپ دوسروں کی مدد کرنے جاتے ہیں اور اس بات کو خفیہ رکھتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں سے ملوں جو آپ کے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے اپنے ہیں، جن کا صرف اس دنیا میں ایک ہی وارث ہے، اور مجھے ان کے اس وارث پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔
میری یہ بات سن کر اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چابی میز پر رکھی اور میرے قریب آیا۔ میں جانتا تھا تم نے میری گاڑی کے اندر کیمرہ لگوایا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ کو پتا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا تھا، لیکن میں نے اسے ہٹایا نہیں اور نہ ہی تم سے ذکر کیا۔ شاید تمہارا شک دور کرنے کے لیے مجھے خاموش رہنا تھا۔ میں چاہتا تھا تم خود دیکھو۔ اس دین اور نیکی کے بارے میں بھی خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ رشتے محض شخص سے نہیں بلکہ سچ کے بوجھ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر میں تمہیں زبان سے بتاتا تو شاید تم یقین نہ کرتی، یا تمہیں لگتا میں پیسے ضائع کر رہا ہوں، لیکن اب جب تم نے خود دیکھا تو تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم دونوں روزانہ شام کو وہاں جاتے۔ میں ان خواتین کے دکھ سنتی، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی، اور وہ یتیم بچے مجھے ماں جی کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس واقعے کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا اور ہمیں جڑواں بچے نصیب ہوئے۔ شاید یہ ان سب ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے تھا جن کی خدمت میرا شوہر خاموشی سے کر رہا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ آج بھی میرا شوہر اسی دارالامان کو اسی طریقے سے چلا رہا ہے، اور اب میں بھی اس کار خیر میں ان کے شانہ بشانہ ہوں۔ وہ سب جو میرے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے اپنے ہیں۔ ان سے مل کر مجھے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ سچ ہے کہ نیکی کی خوشبو کبھی چھپتی نہیں اور شک کی بدبو کبھی ٹکتی نہیں۔ میری آج کی کہانی عالیہ کے نام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔